السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کی میزبان ذوفشا نقوی۔ ناظرین، آج بڑی عید ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، پہلا روز ہے۔ آپ سب کو میری جانب سے اور اردو پوائنٹ کی جانب سے عید الاضحیٰ کی بڑی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ سب نے اپنی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی ہوگی اور کافی اچھا سب کا عید کا دن گزرا ہوگا۔ ناظرین، عام طور پر شہروں کی عید کیسے گزرتی ہے یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں اور ہم سب نے دیکھا بھی ہوگا کہ شہر کے لوگ کس طرح سے عید مناتے ہیں، دعوتیں وغیرہ ہوتی ہیں، لیکن گاؤں میں عید کس طرح سے منائی جاتی ہے یہ شاید بہت کم لوگ جانتے ہو، یہ بہت کم لوگوں نے اس کا اس طرح سے عملی نمونہ دیکھا ہو۔ تو آج میں موجود ہوں ضلع شیخوپورہ کے ایک گاؤں تحصیل صفدرآباد میں، جہاں پہ ہم لوگوں سے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ گاؤں میں کون کون سے روایتی انداز کو برقرار رکھا گیا ہے اور کس طرح سے ٹریڈیشنل طریقے سے یہاں پر عید منائی جاتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں پیچھے یہاں پہ کافی سارے بچے ہی موجود ہیں، تو اس ایک بچے سے میں بات کروں گی، اس سے جانوں گی کہ اس کی عید یہاں پر کیسی گزری ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میسم رضا، میسم کون سی کلاس میں ہو؟ 6 میں، اچھا میسم، کیا بننا چاہتے ہو بڑے ہو کے؟ انجینئر۔ انجینئر بننا چاہتا ہے۔ تو میسم مجھے یہ بتاؤ صبح سے عید کیسے گزری، کیا کیا سب سے پہلے؟ ہم صبح اٹھے اور نہائے اور کپڑے پہنے، نماز پڑھ کے پھر ہم نے قربانی کی۔ ٹھیک ہے، تو قربانی مجھے یہ بتاؤ کہ گھر پہ ہی کی تھی یا کسائی کو بلایا تھا؟ گھر پہ خود کی تھی۔ تو ہیلپ کی تھی کسی بابا وغیرہ کی؟ کی تھی۔ کیا کیا تھا؟ ہم نے گوشت بنایا تھا۔ گوشت خود بنایا تھا؟ آپ کو آتا ہے گوشت بنانا؟ چھری سے خود بنایا تھا؟ ہاں جی۔ ماشاءاللہ، اس نے خود گھر بیٹھ کر اپنے والد صاحب کے ساتھ گوشت بنایا۔ اچھا میسا مجھے یہ بتاؤ، عام طور پر جب عید ہوتی ہے شہروں میں جو یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ پارک میں گھومنے چلے جاتے ہیں، مالز میں گھومنے چلے جاتے ہیں، گاؤں میں اس طرح کی کوئی سہولت نہیں ہے، تو آپ لوگ عید والے دن بور نہیں ہوتے؟ کیسا عید کا دن گزرتا ہے؟ مزہ آتا ہے؟ ہاں جی، مزہ آتا ہے، ہم سارا دن گوشت بناتے ہیں۔ سارا دن گوشت بناتے رہتے ہاں ہو؟ جی۔ پھر تقسیم کرنے بھی جاتے ہو؟ ہاں جی۔ پھر دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو؟ ہاں جی۔ تو جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جیسے گاؤں کے بچے جتنے بھی ہیں یہاں پر ان کو کسی پارک وغیرہ کی یا کسی مال کی فیسلٹی یہاں پر نہیں ملتی، تو وہ سارا دن اپنا گوشت بنانے میں ہی گزارتے ہیں اور پیورلی ایک عید والا دن سب سے زیادہ وہ لوگ شاید یہاں پہ فیل کر پاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں شاید عید کا مطلب گھومنا پھرنا ہو، لیکن یہاں ان کے ہاں عید کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارا دن گوشت بنائیں گے، جو آپ نے قربانی دی ہے اپنے ہاتھ سے ہی آپ نے اس کے سارے کام کرنے ہیں اور اس کے بعد پوری برادری میں اور محلے میں اس کو تقسیم کرنا ہے۔ یہاں ہمارے ساتھ ایک اور شخص موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ گاؤں میں ابھی تک کون کون سے روایتی انداز کو برقرار رکھا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا نام؟ سید اقبال حسین۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ گاؤں میں ہی رہتے ہیں یا شہر سے گاؤں میں آئے ہیں؟ شہر سے گاؤں میں آئے ہیں۔ شہر سے گاؤں میں، تو اس کا مطلب آپ بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہوں گے کہ شہر کی اور گاؤں کی عید میں کیا فرق ہے۔ تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے عید آتی ہے تو لوگ اکثر ہی لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رہتے تو شہروں میں لیکن پھر گاؤں کا رخ کر لیتے ہیں، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اپنے آبائی گاؤں میں آ کے عید کا مذہب اور ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں آ کے یعنی کہ سارا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، یعنی کہ پرانی یادیں بھی تازہ ہو جاتی ہیں، پھر یعنی کہ بیٹھ کے اٹھنا سارا کچھ، یعنی کہ جیسے شہروں میں ہے بس اپنی مصروفیات ہیں، ان لوگوں کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں، وہاں پہ یعنی کہ وہ مزہ نہیں آتا جو گاؤں میں آ کے۔ ہاں، گھر بھی دور بھی ہیں، نزدیک بھی ہوں، تو پھر بھی وہ بات نہیں ہے جو اپنے گاؤں میں ہوتی ہے، یعنی کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ گھر ہیں ہمارے ساتھ رشتہ داروں کے، ہم ان کے گھر چلے گئے، وہ ہمارے گھر آ گئے، اس طرح یعنی کہ آمد رفت چلتی رہتی ہے سارا دن۔ سر یہ تو بات بالکل ہو گئی ڈن کہ بھائی آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ آپ کے گھر آتے ہیں، آپ لوگ بھی جاتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ کس قسم کے جو روایتی طور طریقے ہیں جو آپ بچپن سے یہاں پر دیکھتے آ رہے ہیں، جو ابھی تک پریکٹس کیے جا رہے ہیں؟ وہ آج بھی یعنی کہ ایسے ہی ہے، جیسے بھی یعنی کہ قربانی کر لی ہم نے، اس میں یعنی کہ جو گوشت کو پکاتے ہیں، پھر اس میں یعنی کہ باقاعدہ دسترخوان لگایا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی کہ گوشت کچا بھی تقسیم کیا جاتا ہے اور گھر پر بھی دسترخوان لگایا جاتا ہے؟ وہ پکا کے یعنی کہ اپنا دوست احباب اور رشتہ دار جو نزدیک کے ہوتے ہیں، بالخصوص ان لوگوں کو جنہوں نے قربانی نہیں کی ہوتی، خواہ وہ آپ کے محلے کی ہی کیوں نہ ہو، محلے کے ہوں، ان کو یعنی کہ مدعو کیا جاتا ہے، پھر وہ کھانا کھا کے یعنی کہ تسلی سے فاتحہ وغیرہ بھی دلواتے ہیں، وہ سارا کچھ یعنی کہ وہاں پہ ہوتا ہے۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے جانا کہ شہروں میں تو یہ چیز کامن ہوتی ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر دعوت پہ مدعو کرتے ہیں یا پھر ہوٹلز وغیرہ میں دعوتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہوتا ہے، لیکن جو انہوں نے ہمیں خاص بات یہاں پر گاؤں کی عید کی بتائی وہ یہ تھی کہ خواہ وہ آپ کے برادری کے لوگ ہوں، خواہ وہ آپ کے محلے دار ہوں، جنہوں نے قربانی نہیں کی، ان کے لیے خصوصی طور پر گھر میں کھانا بنایا جاتا ہے، دسترخوان کا اہتمام کیا جاتا ہے اور انہیں گھر بلا کر کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر یقیناً بہت اچھا مجمع بھی لگا رہتا ہوگا اور ایک بڑا آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی ساتھ چلا رہتا ہے۔ اچھا ماحول بن جاتا ہے اس میں، یعنی کہ پھر پرانی یعنی کہ جس طرح بیٹھتے ہیں، ایک سب سے یعنی کہ پرانی رسم یہی ہے کہ جو ہماری آج بھی یعنی کہ قائم ہے یہاں پہ گاؤں میں، کہ سب کو دسترخوان پہ جب مدعو کیا جاتا ہے، کسی تفریق
हाँ कोई किसी से भी उसका ताल्लुक हो, कोई यानी कि ये नहीं है ना मजहबी, घर बुलाया जाता है उनको। सर थोड़ा सा ईद उल अज़हा की अहमियत पर और जो एक भाईचारे का दर्स है उस पर भी रोशनी डाल दीजिएगा। अब ये मिल बैठने का एक बहुत अच्छा यानी कि होता है कि भाईचारा यही बनता है कि सब लोगों को साथ बैठना उठना, ख़ुसूसन यानी कि जो गरीब गुरबा लोग होते हैं यानी कि उन्होंने कुर्बानी नहीं कर सकते, उन लोगों को भी साथ बुला के बिठाया जाता है, उनके साथ भी सारा कुछ हाल अवेला, हाँ एहसास से कमतरी ना हो। ये बहुत यानी कि बहुत अच्छा यानी कि मजहबी हवाले से भी यानी कि इस्लामी तरीक़ेकार के मुताबिक बहुत अच्छा यानी कि हमारा आज भी यानी कि कायम है। जी बहुत शुक्रिया सर। तो जी नाज़रीन आपको यहाँ बच्चों की गुफ्तगू भी सुनाई, इन सर की गुफ्तगू भी सुनाई जिसमें उनका कहना था कि किस तरह से यहाँ पर रवायती अंदाज को बरकरार रखा गया। जैसे कि मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं यहाँ पर अभी भी गोश्त बनाने का काम जारी और सारी है और मैं यहाँ मौजूद शख्स से ही बात करूँगी और उनसे जानूँगी कि सुबह से ही गोश्त बनाने में मसरूफ़ हैं और कहाँ तक इनकी तैयारियाँ पहुँची हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? इंतज़ार हुसैन सर। सर मुझे बताइएगा कि गोश्त हमेशा हर साल आप लोग खुद बनाते हैं? खुद बनाते हैं जी। सर क्या वजह है कि कसाईयों को नहीं बनाते, खुद तरजीह देते हैं आप लोग गोश्त बनाने? हमारा अपना शौक है कि अच्छा। हाँ जी। और इसके अलावा कौन कौन आपके सारे घर वाले रिश्तेदार? रिश्तेदार भाई बहन सब आ जाते हैं। ईद का दिन कैसा गुजरा? आज का आगाज से बताइएगा क्या किया? आता है क्योंकि सारे अफराद इकट्ठे होते हैं तो बहुत मज़ा आता है। जी मैं बिल्कुल देखा, जैसे बच्चों ने कहा कि बच्चे भी साथ साथ इनके लगे हुए थे, बच्चों ने भी सारा आपके साथ मदद कराई है, तो एक बड़ा अच्छा सा माहौल बन जाता है। हर इंसान हर चीज़ को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ उस काम में मसरूफ़ होता है जिसके लिए आज के इस दिन को यादगार रखा जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, इसके लिए शहरों में और साहब होता है, यहाँ गाँव में और साहब होता है, हर जगह का अपना फ़र्क होता है, इसलिए हमें तो यहाँ मज़ा आता है। हम खुद ना जॉब करते हैं, जॉब छोड़ के हम इधर आते हैं गाँव। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। तो जी नाज़रीन आपने यहाँ मौजूद लोगों की बातें जानी। उनका कहना था कि गांव की ईदें जो होती हैं वो शहर की ईदों से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। गांव की ईद में आप अपने तमाम दोस्तों के साथ होते हैं, तमाम आपके अहबाब होते हैं, ना सिर्फ अहबाब बल्कि तमाम महल्लेदारों को भी, और यहाँ तक कि बिला किसी तफरीक के उन लोगों को भी शामिल किया जाता है जो कि कुर्बानी करने की इस्तिताअत नहीं रखते। तो आज के इस वीडियो को यकीनन आपको पसंद किया होगा, जिसमें आपने देखा कि गाँव की और शहर की ईदों में क्या फ़र्क है। कुछ गाँव के लोगों से आपकी मुलाकात भी करवाई। एक बार फिर से मेरी जानिब से और उर्दू पॉइंट की जानिब से आपको बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।